السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں اور کیسے ہیں دوستو؟ یہ بہت ہی افسوسناک خبر، ارشد شریف کا انتقال ہو گیا اور جو ہے اس کے سر پہ گولی لگنا ہے، جو کہ کینیا کی پولیس نے ماری ہے۔ لیکن میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ اس قتل یا اس ہلاکت کے پیچھے وہ بول رہے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ دیکھیں، جن لوگوں کو کچھ انفارمیشن ہوتی ہے نا، وہ کچھ بات کر سکتے ہیں، لیکن ایسے لوگ جن کو نہ الف بے پتہ ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ ارشد شریف کس قسم کا جرنلسٹ تھا، نہ ہی وہ اس کی ویڈیوز دیکھتے تھے، نہ ہی ان کو حالات کا پتہ ہے، نہ ہی ان کو واقعات کا پتہ ہے، اور وہ شیئرز کر رہے ہیں ایسی ویڈیو۔ آپ بہتر ہے کہ لوگ اوائڈ کریں اس ٹائپ کی ویڈیوز کو یا اس ٹائپ کے کلپس کو، جس میں کہ پاکستان کی حکومت یا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات بولی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قتل کے پیچھے کون ہے یا کون نہیں ہے، یہ چیز ثابت نہیں ہوئی اب تک۔ اور جو بہت بڑے فین بن رہے ہیں ارشد شریف کے، میں ان سے پوچھنا چاہوں گا، کیا آپ کو پتہ ہے کہ ارشد شریف کی ڈیٹ آف برتھ کیا تھی؟ دیکھیں، ارشد شریف 22 فروری 1973 میں پیدا ہوئے تھے، صحیح ہے؟ وہ پاکستان کے جرنلسٹ تھے، رائٹر تھے اور اینکر پرسن تھے، اور بہت ہی فیمس اور نڈر مانے جاتے تھے۔ مگر کیا وجہ ہوئی کہ ان کو شوٹ کیا گیا کینیا میں؟ یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا پسند کروں گا کہ ان کی کیا کیا اچیومنٹ تھیں اور انہوں نے کون کون سے چینل میں کام کیا تھا بہت شارٹ پیریڈ میں۔ ارشد شریف نے دنیا نیوز سے سٹارٹ لیا، اس کے بعد وہ نیوز رپورٹر بنے دنیا نیوز میں، اور حالیہ ان کے کام کی بات کی جائے تو وہ ایک اینکر پرسن تھے ARY نیوز چینل میں، جس کا نام تھا پاور پلے۔ ان کی سچ گوئی اور بہادری کی وجہ سے بہت سی قوتیں ان کے پیچھے تھیں اور ان کی جان لینے کے در پہ تھیں، جس سے وہ بخوبی واقف تھے اور جس کا ذکر انہوں نے اپنے قریبی دوستوں سے بھی کیا تھا۔ آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ 23 مارچ 2019 میں ان کو عارف علوی نے ایک ایوارڈ سے بخشا، جس کا نام تھا پرائڈ آف پرفارمنس، ان کی جرنلزم کی خدمات کی بدولت۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان کا قتل کیسے ہوا یا ان کو گولی کیسے ماری گئی۔ دیکھیں، کچھ عرصے پہلے وہ یہاں سے دبئی گئے اور پھر دبئی سے لندن اور پھر کینیا پہنچے۔ کینیا جانے کا ان کا مقصد کیا تھا؟ وہ کینیا ہی کیوں گئے؟ افریقہ کی دوسرے شہر میں بھی جا سکتے تھے۔ کینیا جانے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ ساؤتھ افریقہ میں سب سے پیسفل کنٹری کینیا مانی جاتی ہے، تو اس لیے وہ کینیا کے شہر نیروبی گئے۔ نیروبی جانے کا کیا مقصد تھا؟ کیا آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ وہ کینیا میں کر کیا رہے تھے؟ کینیا میں وہ اپنے جرنلزم سے ہی ریلیٹڈ کچھ ڈاکیومنٹری بنا رہے تھے، لیکن وہ میں بتاؤں گا بعد میں کیا تھی وہ۔ اس سے پہلے میں آپ سے یہ بولنا چاہوں گا کہ کوئی بھی کسی پہ الزام لگانے سے پہلے پوری اس کی انویسٹیگیشن کر لیا کریں، تاکہ آپ کو چین جوڑنے میں آسانی ہو۔ میں بتاتا ہوں کہ یہ ان کو شوٹ کیسے کیا گیا۔ وہ ایک گاڑی میں خرم احمد کے ساتھ، جو کہ ان کا کزن بتایا جاتا ہے، کہیں جا رہے تھے۔ رستے میں پولیس نے ان کو روکا اور پولیس کے مطابق وہ نہیں رکے تو پولیس نے فائر کھول دیے، لیکن اس نے بہت سارے سوالوں کو پیدا کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس کا کہنا یہ تھا کہ ایک گاڑی جو کہ وانٹڈ تھی، جس میں بولا جاتا ہے کہ ایک بچے کو اغوا کر کے گاڑی جا رہی تھی، اور اس کی نشاندہی پہ اس گاڑی کو روکا گیا، اور جب یہ گاڑی نہیں رکی تو اس پہ فائر کیا گیا۔ مگر ایک ڈاؤٹ ہے اس پہ، وہ ڈاؤٹ یہ ہے کہ جب بھی کوئی وانٹڈ گاڑی کو روکا جاتا ہے اور وہ نہ رکے تو سب سے پہلے فائر مارے جاتے ہیں اس کے ٹائرز پر، تاکہ وہ کسی طرح رک جائے۔ مگر اس پوری گاڑی میں صرف ایک ٹائر پہ فائر لگا ہوا تھا، مطلب کہ وہ بھی شاید غلطی سے لگ گیا، جان بوجھ کے نہیں مارا گیا۔ پھر جب ٹائر پہ فائر مارنے کے بعد بھی گاڑی نہ رکے تو پھر ڈرائیور کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جبکہ یہاں ڈرائیور زندہ ہے اور ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا بندہ انتقال کر گیا، مطلب کہ نشانہ ڈرائیور نہیں تھا۔ ان سارے سوالوں نے لوگوں کو مجبور کر دیا کہ وہ یہ جانیں کہ آخر معاملہ کیا ہے، اور جو لوگ جن کو علم نہیں ہے، جاہل ہیں، وہ انہوں نے سیدھا الزام لگانا شروع کر دیا پاکستان آرمی پر۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کینیا میں کیا کر رہے تھے۔ وہ کینیا میں شریف فیملی کے لیے ایک ڈاکیومنٹری بنا رہے تھے، جس میں کہ کینیا کے ایک جرنلسٹ بھی ان کا ساتھ دے رہے تھے، اور یہ ڈاکیومنٹری کمپلیٹ ہو جاتی تو اس میں ایسے بہت سے انکشافات تھے جو کہ شریف فیملی سے ریلیٹڈ تھے۔ اب آتے ہیں دوسری بات پہ کہ آرمی پہ الزام کیوں نہیں لگانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آرمی پہ الزام اس لیے نہیں لگانا چاہیے کہ آرمی اس کے پیچھے کیوں ہوگی، کیا ریزن ہے۔ نمبر 1 کہ وہ آرمی کے خلاف بولتے تھے،
وہ آرمی کے خلاف نہیں، انہوں نے جنرل باجوہ کے خلاف بولا تھا، اور ایسے لوگوں کے خلاف جو کہ پاکستان کے خلاف کچھ کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف. اور جنرل باجوہ کے لیے اگر انہوں نے کچھ بولا بھی تو اس سے ان کو کیا فرق پڑے گا؟ ان کا ٹرم ویسے ہی ختم ہونے والا ہے، اگلے ٹرم میں وہ نہیں ہوں گے. دوسرا کہ وہ سیاست میں تو ہے نہیں کہ نااہل ہو جائیں اور الیکشن میں لڑ نہ سکیں. تیسرا، ریٹائرمنٹ کے بعد اگر ان کو کوئی پینشن ملنی تھی اور اگر وہ کٹ سکتی ہے اس الزام سے تو اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اتنا تو انہوں نے کما لیا ہوگا کہ زندگی آرام سے گزر سکتی ہے. تو تینوں طرف سے تینوں سوال کے جواب میں میرے کو یہی سمجھ آ رہا ہے کہ شاید آرمی انوالو نہیں ہے، اور یہ کیس جو ہے کینیا پولیس کے انڈر ہے اور انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور ابھی پوسٹ مارٹم چل رہا ہے. ایک اور بات آپ کو میں بتانا چاہوں گا، وہ یہ کہ کینیا میں جس جگہ پہ ان کو مارا گیا ہے اس کو کہتے ہیں کادیاجو. پولیس کے مطابق جہاں سے بچہ اغوا ہوا تھا وہ کادیاجو کو قریب تھی، تو اغوا کرنے والا کادیاجو سے اغوا کر کے اس کو ادھر سے دور لے کے جانا چاہیے، جبکہ یہ گاڑی کادیاجو کے قریب آ رہی تھی. تو پھر یہ بھی انوالومنٹ کے خلاف نکلی بات. تو کوئی بھی بات کہنے کرنے سے پہلے ایک بار آپ سوچ لیا کریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تھوڑی سی ریسرچ کر لیا کریں اس کے بارے میں تاکہ آپ کو چیز کلیئر ہو جائے. اور جب تک پوسٹ مارٹم اور کینیا پولیس کی کمپلیٹ رپورٹ نہیں آ جاتی، ایگزیکٹلی نہیں پتہ چلے گا سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اور ابھی تک انویسٹیگیشن چل رہی ہے، تو آپ کو اتنے بڑے جرنلسٹ یا اتنے بڑے ترم خان نہیں ہے کہ اپنی طرف سے بول دیں کہ اس کے پیچھے آرمی ہے. تو اپنی آرمی کی عزت کرنا سیکھو، اپنی کنٹری کی عزت کرنا سیکھو. پاکستان زندہ باد.